کئی حوالوں سے یہ سوال زیر بحث آتا ہے کہ شادی کے وقت جب اولاد اس ایج پر پہنچ جائے، لڑکا یا لڑکی، اور اگر وہ اپنی پسندیدگی ظاہر کر دیں کسی کی طرف تو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارا برا کیوں سوچیں گے، ہمیں معلوم ہے نا کہ یہ تمہارے لیے آپشن ٹھیک نہیں ہے، مت جاؤ اس کی طرف. اور دوسرا آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ ماں باپ کا بہت احترام ہے لیکن زندگی یہ لڑکے نے گزارنی ہے تو اس کو کر لینے دیں فیصلہ، شادی تو کر رہا ہے، غلط کام تو نہیں کر رہا کوئی. تو اب اس میں کیا کرنا چاہیے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ماں باپ کا اپنی جگہ پر یہ سوچنا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں. اب اس خاکے کے اندر خاص اگر آپ دیکھیں تو مثلاً ایک بے سہارا بچی ہے، اس کو سہارا دینا یہ ایک پازیٹیو کام ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کریں گے، مگر اس بات کا احساس دلا کر اس کو اس طرح سے اذیت دینا کہ وہ ساری نیکی کے اوپر ہی پانی پھر جائے، یہ ایک برا عمل ہوگا کہ جس کی مذمت کی جائے گی. پھر اس کے بعد اگر اسی گھر کے اندر اب ایک سچویشن یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اگر وہ میچ بھی کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ کفو ہونا ان کا ثابت ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو اس کے اوپر پھر اصرار نہیں کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اگر ان کی نظر میں کچھ ریزرویشنز ہیں، مثال کے طور پر لڑکا پی ایچ ڈی ہے، لڑکی جو ہے بالکل جاہل ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ میچ بنے گا نہیں. یعنی شادی فقہی اعتبار سے تو شاید ہو جائے لیکن یہ کہ بہرحال اس کا نبھانا اور نبھنا شاید مشکل ہوگا. تو اس طرح کی کچھ ایڈوائسز ہو سکتی ہیں کہ جو ماں باپ دیں اور اس کے نتیجے میں بچہ اگر مان جاتا ہے، جوان اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر نہیں مانتا اور اصرار کرتے ہیں تو میرے خیال میں گناہ کی طرف جانے دینے سے بہتر ہوگا کہ ان کے لیے نکاح کا حلال راستہ پسند کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے. شملہ کیا کہیے گا اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے فقہ حنفی میں بالغ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ لڑکی سیبہ ہو یا کنواری، سیبہ سے کہتے ہیں جو مطلقہ یا بیوہ ہو، صحیح، ان پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی. ولایت اجبار ولایت اختیار کو کہتے ہیں، اجبار مانے جبر کرنا. لہذا لڑکا تو اس میں تو کفو ہوتا ہی نہیں، جس لڑکی سے چاہے نکاح کر سکتا ہے. اور لڑکی کے اندر ہمارے یہاں کفو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ایسے شخص سے نکاح کرتی ہے از خود کہ جو خاندان کے لیے باعث شرم و عار نہیں ہے تو شریعت اس نکاح کو ویلڈ مانتی ہے. یہ صرف ایک نفس مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں شریعت نے اختیار دیا ہے لڑکا لڑکی کو، ان کو مجبور محض نہیں کیا. صحیح. لیکن جب کوئی ہم سے مشورہ کرتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ماں باپ کے تجربات بھی ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور خصوصاً ہمارے ایشیائی ماحول کہ مائیں بہنیں خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم جائیں گے گھروں میں، ہمارا میں پروٹوکول ملے گا، گلاب جامن، سموسے اور دودھ، اور پھر ہم نہیں یہ نہیں صحیح ہے، یہ نہیں صحیح ہے، پھر ہم ایک کو منتخب کر کے لائیں گے چاند سی دلہن، اور بیٹے نے آ کے کہہ دیا میں تو فلاں سے شادی کر رہا ہوں، سارے ارمان گئے. تو یہ جو ہمارے یہاں ماحول بن چکا ہے، بیٹا کہنا میرے بھی تو کچھ ارمان ہے تو کیا کریں مطلب. ہاں وہ ارمانوں کا جو یہ ٹکراؤ ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ہے کمپرومائز والی ایک صورت کہ والدین اگر اچھی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اور انسان اپنی تھوڑی سی خواہشات کو قربان کر سکتا ہے اور اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کر سکتا ہے، سب سے بیسٹ اور آئیڈیل سچویشن یہ ہے. ماں باپ بھی خوش، ان کی دعاؤں کے سہارے، اور بچی بھی انشاءاللہ. لیکن اگر جیسے حضرت نے فرمایا کہ بچہ بچی اپنی کوئی چوائس رکھتے ہیں اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو اس کو ضد کا مسئلہ نہ بنایا جائے. وہ ضد بنا لیتے ہیں کہ نہیں تمہاری پسند کی تو کرنی نہیں ہے اور تم بے حیا ہو، اور خصوصاً اگر بچی اپنی خواہش کا اظہار کر دے تو ہمارے یہاں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ وہ دائرہ ادب میں رہ کر وہ اپنی والدہ کے سامنے چلیں، والد بھائی کے سامنے بات نہ کرے، والدہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے، اور اگر وہ رشتہ مناسب لگے تو پھر اس کو کر دینا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر اور کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ طویل حدیث ہے، اس کا قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. سب سے بیسٹ وے یہی ہوتا ہے.